ناظرین، اردو کے بازار میں فارسی کی چہل پہل سماعت فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت خوب. اس کا ایک شاہکار تجربہ غالب نے کیا ہے. واہ واہ واہ. خسرو نے پہلے شروع کیا تھا. جی. خسرو نے جی. امیر خسرو نے 14ویں 13ویں صدی کا آخر اور 14ویں کا شروع عیسوی ایک تجربہ کیا. انہوں نے خالق باری نامی کتاب لکھی. اچھا. خالق باری ایک کتاب لکھی. اس میں بر صغیر کا جو نظام شروع ہو رہا تھا، دو قوموں کے ملنے سے، دیسی قوم اور وہ جو ترک آئے تھے، مغل آئے تھے، جو عرب آئے تھے، ان کے دیسی قوموں کے ملنے سے عربی اور فارسی کے ساتھ جو ہندوستانی زبان تھی، جو بڑی طاقتور تھی عامت الناس میں، لیکن آنے والے اسے سمجھتے نہیں تھے. حکمرانی کیسے کریں؟ چنانچہ علماء عصر نے، ان میں امیر خسرو بھی ہیں، انہوں نے ایک کوشش کی کہ ایسی کتابیں، ایسے رسالے لکھے جن میں فارسی کو رائج الوقت ہندی زبان کے ساتھ ملایا گیا. واہ 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 واہ. یہ اس درخت کا پھل ہے جو آج ہم کھا رہے ہیں. واہ واہ. خالق باری کا نظم لکھی، کتاب لکھی، نصاب لکھا، مواد لکھا، رسالہ ترتیب دیا. امیر خسرو نے نام رکھا خالق باری. واہ. اس کی نقل میں غالب نے بھی قادر نامہ لکھا اسی انداز کا، فارسی اور اردو آمیزے کے لیے. گویا خسرو کا پہلا کام ہے کہ جو اس یقین پر سند قائم کرتا ہے، مہر تصدیق ثبت کرتا ہے کہ اردو کے لیے فارسی کی نسبت بھی لازم ہے. آگے بڑھانے کے لیے اس قافلے میں ان ارکان فارسی کو بھی شامل کیا جائے گا. وہ لفظ ہوں، محاورے ہوں، کہاوتیں ہوں، ضرب الامثال ہوں، ان سب کو امیر خسرو نے اپنی کتاب میں. اس کے پہلے شعر 2-3 میں سناتا ہوں جس میں اردو اور فارسی کو انہوں نے ملایا ہے. خالق باری سرجن ہار. واہ واہ. خالق باری سرجن ہار، واحد ایک بڑا کرتار. واہ 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 واہ. کیا سبحان. واحد ایک بڑا کرتار. واہ. اس کا تلفظ سنسکرت میں کرتار ہے اور ہندی وغیرہ میں، اردو میں کرتار ہے. دونوں طرح ہے. بہرحال سنسکرت میں کرتار ہے. خالق باری، پروردگار کی صفت کو قائم کیا ہے. خالق باری. باری کے معنی بنیادی قوت کے ہیں، بڑے کے، بنیادی قوت کے ہیں، جو خیر کی بنیاد پر قائم ہے. تو بتایا ہے کہ فارسی میں جسے کہتے ہیں خالق باری، اسے ہندوستانی زبان میں کہتے ہیں سرجن ہار. بتایا گیا. کیا ملاپ کیا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک پہلی کوشش تھی کہ ہندوستانی زبان کو، اور یہ جو زبان اس وقت ہندوستان میں بولی جا رہی ہے، یقین کیجئے یہ وہی اصلی زبان ہے جو آج سے 700 برس پہلے ہندوستان میں بولی جاتی تھی. ذرا اب تھوڑی مفرس و معرب اور سنسکرت سے آراستہ ہو گئی ہے. یہ پہلا شعر وحدت کے بارے میں، حمد کے بارے میں، جو ایک طریقہ تھا کہ حمد میں آیا ہے. خالق باری، اور نام بھی کتاب کا آ گیا جناب. خالق باری نام ہے. خالق باری سرجن ہار، واحد ایک. واحد کا مطلب ایک بتا دیا، اور سرجن ہار خالق باری ہے. بہت خوب. ہم سے آغاز ہو رہا ہے. کیا بات. اسم اللہ، خدا کا ناؤ. ناؤ کہتے ہیں نام کو. ہندی میں ہاتھی پھرے، سرائکی میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی ہے ضرب المثل. ہاتھی پھرے گاؤں گاؤں، جس کا ہاتھی اس کا ناؤ.
اس کو استعمال کیا ہے وہیں سے لیا ہے خالق باری سے. جی اسم اللہ خدا کا نام. واہ اسم اللہ جی خدا کا نام. نام. نام خدا کا. اسم اللہ پہلے اسم لکھا اللہ لکھا پھر خدا لکھا پھر نام. اسم اللہ خدا کا نام. گرما دھوپ سایہ چھاؤں. واہ 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 سارے گرما موسم آ گئے. واہ واہ نہیں معنی ہائے. فارسی کے ہندی میں معنی کیا بتائے بات ہے. جائیں. جی گرما اے اہل ہند واہ آگاہ رہنا کہ وہ زبان اصل وہی زبان ہے جو خسرو نے لکھی تھی اور جسے آپ اثر نو زندہ کر رہے ہیں. جی واہ جی ہم اس پہ تائید کرتے ہیں لیکن اس کو آسان و سہل کی طرف لائیے. ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں اور آپ بھی یہ کوشش کریں. اسم اللہ واہ خدا کا نام. گرما دھوپ سایہ چھاؤں. اچھا نیلا پیلا زرد کبود. واہ نیلا پیلا لکھ کر جی زرد کو فارسی پہلے ہندی جی ہندوستانی جی ریختہ جی واہ اردو پہلے بیان کی. نیلا پیلا پیلا زرد کبود. کب تانا بانا تارو پود. واہ 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 تار اور پود تارو پود جسے کہتے ہیں. تار اور پود اوپر جانے والے کو تانا کہتے ہیں اور آڑا جو ہوتا ہے اسے بانا کہتے ہیں. واہ 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 اسی معنوں میں فارسی میں آتا ہے کیا کہ تار یہ ہے اور پود یہ ہے. تانا بانا تارو پود. قوت نیرو. قوت یہ فارسی جی کے ذریعے اردو اور اردو کے ذریعے فارسی. بہت خوب. قوت نیرو زور پران. خالق باری کے شعر ہیں اردو میں. جی قوت نیرو نیرو زور پران سارق دزد چور ہے جان. سارق دزد دزد کہتے ہیں چور. بتا دیا آگے چور ہے جان. یہ جو نیرو کا لفظ آپ مستری حضرات استعمال کرتے ہیں کہ سیمنٹ کو پانی کر کے اور خالص سیمنٹ کو جس میں پانی نہ ملایا جائے اور وہ بھرپور طاقت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اسے نیرو کہتے ہیں. تو کہا ہے امیر خسرو نے کہ قوت نیرو ہے. نیرو ہے قوت نیرو اور اسے ہندی میں ہندوستانی زبان میں کہتے ہیں زور پران. ایک لفظ پران بھی ہے ہندی میں یہاں پران ہے امیر خسرو نے استعمال کیا. یہ پہلا تجربہ امیر حضرت نے کیا تھا یعنی جناب امیر خسرو نے. واہ لیکن غالب نے ایک نئے انداز سے یہ تجربہ پیش کیا ہے اور اس میں حسن کے تمام رنگ بھر دیے. واہ 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 کوئی چمک ایسی نہیں چھوڑی ہے جی جس کو اس میں دکھانے سے وہ ہٹ گئے ہوں. بہت ہر چمک دکھائیے اظہار کی الفاظ کی خیال کی تعریف کی حروف کی تجنیس کی اوزان کی عروض کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ انہوں نے وہاں استعمال کر دی. کیا کہ اپنی اردو میں فارسی استعمال کر دی واہ اور میں یہ کہوں گا اپنی فارسی میں اردو استعمال کر بہت دی. خوب بہت خوب. بڑا مشکل ہے یہ بات. ہاں ایک مرتبہ ایک سنڈیکیٹ میں نے کہا تھا جب غالب کا ایک قصیدہ دہر جز جلوہ یکتائیے معشوق نہیں ایم اے کے نصاب میں شامل کیا جانے لگا تو کہا کہ جناب اسے اگر ہو سکے اس کا آدھا حصہ فارسی نصاب میں بھی شامل کر دیجیے. صحیح. یہ مراد تھی کہنے والے کی مجھ جیسے کی کہ اس کو فارسی میں پڑھیں تو یہ فارسی کا ہے جی کیا کمال ہے. اور کیا- اردو میں پڑھیں تو یہ تو یہ اردو کا ہے. بہت. فارسی میں پڑھیں تو یہ فارسی کا جی اردو میں پڑھیں تو اور اردو میں پڑھیں تو اردو. اردو کا. یہ بالکل اس شعر کی طرح ہے کہ جو ابھی میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اردو کا شعر. جی اگر آپ گھر جا کے غور کریں گے کہیں گے ارے یہ تو فارسی کا ہے. یہاں سنیں گے تو میں تو کہہ رہا ہوں اردو کا ہے. بھائی آپ بھی سن لیجئے. واہ. جی بہار زندگی برباد کر دی مصیبت دل ناشاد کر دی. اوہ، واہ. اوہ، 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 واہ واہ
واہ بہارِ زندگی بھاری زندگی برباد کر دی، مصیبت دل ناشاد کر دی. اب یہ اردو کا شعر میں نے پڑھا ہے، واہ واہ لیکن آپ غور کیجئے گا تو یہ تو فارسی کا ہے. اسی کا شعر. بہار زندگی برباد کر دی، مصیبت دل ناشاد کر دی. غالب نے ایک بہت ہی عمدہ تجربہ کیا ہے، وہ سننے والا ہے. واہ واہ ابھی میں نے جس جی قصیدے کا ذکر کیا ہے، دہر جز جلوے یکتائی معشوق میں، واہ ہم کہاں ہوتے ہائے ہائے ہاں اگر حسن نہ ہوتا تیرا حسن مطلق ہائے 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 واہ ہم نہ ہوتے خود بھی. اور یہ قصیدہ جناب امیر کی شان میں سبحان اللہ سبحان اللہ صبح حضرت علی کے جی مدحت میں ہے. جی ٹیکسٹ میں بھی شامل رہا ہے بہت عرصے، جی آج کل ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، کوئی اور قصیدہ ہوگا. دہر جز جلوے یک. اس قصیدے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آدھا پونا فارسی میں ہے اور کچھ حصہ اس کا قدر اردو میں بھی ہے. اردو میں بھی چنانچہ آپ سنیے، اس کے شعر سنیے. واہ 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 ارشاد. کہا گیا کہ لاف دانش غلط ہو نفع عبادت معلوم. اردو کا شعر ہے یہ. جی لاف دانش واہ غلط. جو لوگ عقل و فراست پر اپنے تکبر کرتے ہیں، یہ کئے دن کی کہاں تک چلنے والی فراست ہے، جی فنا کے راستے پہ چل رہے ہیں. لاف دانش غلط ہو. اور یہ جو عبادت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، سرماریاں کر رہے ہیں، اس کا پھل کیا ملے گا؟ شاعر کہہ رہا ہے واہ لاف دانش غلط ہو نفع عبادت معلوم. ہم صوفیوں کو، واہ ہم مدہوشوں کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم مدہوش ہو جائیں یاد خدا میں، واہ واہ یہی کافی ہے. واہ 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 تو شعر دیکھیے. لاف دانش غلط ہو نفع عبادت معلوم، درد یک ساغر غفلت ہے چہ دنیا و چہ دین. اس میں صرف ہے کا لفظ ہے. واہ 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 لاف دانش غلط ہو جی نفع عبادت معلوم. پورا فارسی، واہ واہ فارسی عربی کا میرا. لاف دانش غلط ہو نفع عبادت معلوم، درد یک ساغر غفلت. اس میں صرف ہے اردو کا ہے، اور وہ بھی فعل ناقص کے طور پہ آیا ہے. درد یک ساغر غفلت ہے چہ دنیاؤ چہ دین. بے دلی ہائے تماشا کے، نہ عبرت ہے نہ ذوق. اس میں بھی ہے ایک لفظ ہے، جی یہ نہ بھی فارسی کا ہے. واہ بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق. بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین. یہاں بھی ہے کہ لفظ سے پورا شعر اردو کا بنا لیا ہے. جی آستاں پر ہے تیرے جوہر آئی نئے سنگ. یہاں تیرے کا لفظ استعمال کر دیا ہے کے ساتھ. واہ رقم بندگی حضرت جبریل امی. پورے کا پورا فارسی ہے. یہ اردو کا قصیدہ ہے جو ٹیکسٹ میں پڑھا جاتا ہے. اب وہ مقام ہے کہ جہاں تردد ہے، جہاں اشکال ہے، جہاں اشتباہ ہے، جہاں سوچنے کا مقام ہے کہ یہ اردو کے ٹیکسٹ میں فارسی کا قصیدہ اردو کے نام سے کیوں شامل کر دیا گیا، یا دیوان اردو میں یہ فارسی کا قصیدہ اردو کا دیوان کہہ کے، اردو کا کلام کہہ کے، اردو کے اشعار کہہ کے کیوں داخل کیے گئے. وہ سننے والے ہیں. آخر میں اس قصیدے کے جو بیان ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نقش معنی ہمہ خمیاز عرض صورت. واہ واہ نقش معنی ہمہ خمیاز، نقش معنی ہمہ خمیاز عرض صورت. سخن حق ہمہ پیمانہ ذوق تحسین. واہ مثل مضمون وفا باد بدست تسلیم. صورت نقش قدم خاک بفرق تمکین. کوہکن گرسنا مزدور طرب گاہ رقیب. بے ستوں آئی نئے خواب گرانے شیریں. عشق بے ربطی شیرازہ اجزائے حواس. واہ وصل زنگار رخے آئی نئے حسن یقین. اس نے کوہکن گرسنا مزدور طرب گاہ رقیب. بے ستوں
آئی نئے خواب گرانے شیریں، مظہر فیض خدا جانو دل ختم رسول، قبلہ آل نبی کعبہ ایجاد یقین. واہ واہ. تلے دعا مانگی ہے کہ یہ عطا کر اے وہ شخص، دل الفت نصبو سینہ توحید فضا، نگہ جلوہ پرستو نفس صدق گزیں، صرف ادا اثر شعلہ دود دوزخ، واہ. وقف احباب گلو سنبل فردوس بری. یہ قصیدہ ہے اردو کا لیکن فارسی میں لکھا گیا. واہ. شکریہ. واہ واہ. اردو کے بازار میں فارسی کی چہل پہل. حاضرین، آپ ڈاکٹر اسد اریب صاحب سے سماعت فرما رہے تھے. اردو میں بڑا پن ہے، بڑی وسعت ہے، بڑا پیار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو ایک ایسا گھر ہے جس کے افراد عربی و فارسی ہیں. آپ اردو میں بہت سے مہمان ضرور بلائیے. اس میں انگریزی کا چلن ہو، جاپانی کے الفاظ ہوں، چینی کے الفاظ ہوں، آئیں، لیکن خدارا گھر کے افراد کو باہر نہ نکالیں. بہت اگر ایسا کریں گے تو اے اردو والو، آپ کو اور کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، فارسی کے بغیر نہ آپ غالب کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ اقبال کو. آپ کا قومی ترانہ اسی فارسی سے سجا ہوا ہے اور آپ کی اردو کی چمک اسی فارسی زبان سے ہے. فارسی کو اپنے قریب لائیے، خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو یہ جملے ارشاد فرمائے، کم از کم یہی جملے ہی اپنے بچوں کو یاد کرائیے تاکہ جب وہ بولیں تو ان کے لہجے سے خوشبو آئے. اپنے میزبان شاہد عباس اور سید خرم بخاری کو اجازت دیجیے. خالق باری سرجنہار آپ کی حفاظت فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کا بہت شکریہ.